کا ہم نے احساس کرنا ہے. جب وہ احساس جاگ جائے گا، جب وہ احساس کی بتی اندر جلنے لگے گی، جب وہ احساس کی شمع جل پڑے گی، تو پھر انشاءاللہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. سیکھنے سکھانے والا عمل بھی اچھا ہو جائے گا، بچوں کے رزلٹس بھی اچھے آنے شروع ہو جائیں گے، مینجمنٹ بھی مطمئن ہو جائے گی، والدین بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچر بھی اپنی لائف سے مطمئن ہو جائے. تو اسٹوڈنٹ کے نام کا جاننا، اور یاد رکھ لیے ماہرین تعلیم نے کہا ہے کہ جب بھی آپ نے اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کرنا ہے اس کو اس کے نام سے ایڈریس کرنا. جس ٹیچر نے پڑھانا ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو تو پہچانے، اپنے آپ کو تو جانے، ٹھیک ہے، اسے خود کا تو پتا ہو، خود شناس تو ہو، سیلف اویئر تو ہو. جس کو اپنا علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو روزانہ ہی اترتے ہیں، لیکن اس کو فرنش کرنے کے لیے آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا کوئی اسٹڈی کی کبھی؟ تو آپ اپنا وتیرہ بنا لیجئے، آپ اپنی عادت بنا لیجئے، آپ اپنی ہیبٹ بنا لیجئے، آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے کہ آپ نے ڈیلی کچھ نہ کچھ اسٹڈی کرنا ہے. پھر آپ اس میں ٹیسٹ فیل ہوگا، جب آپ کی عادت بن جائے گی ٹیسٹ فیل ہوگا. اب اسٹوڈنٹ کی دلچسپیاں کیا ہیں، ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ انہی ایکٹیویٹیز کے تھرو، انہی ٹیچنگ ٹیکنیکس کے تھرو، انہی ٹیچنگ سکلز کے تھرو جو ہے ان بچوں کو پڑھائیے جب آپ کو ان کے انٹرسٹ کا پتا ہو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، آج جس ٹاپک کا چناؤ کیا گیا ہے، جس سے واسطہ پڑتا ہے ٹیچرز کا، وہ ہے ایفیکٹو کلاس روم مینجمنٹ. یعنی آپ اپنی کلاس روم مینجمنٹ کو کس طرح ایفیکٹو بنا سکتے ہیں، مؤثر بنا سکتے ہیں. آج اس ٹاپک پر بات ہوگی. تو سب سے پہلی چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ٹیچر از اے مینیجر آف چلڈرنز لرننگ. بچے جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا مینیجر کون ہوتا ہے؟ ٹیچر. کیونکہ اس مینیجر کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو مینیج کرتا ہے، ٹھیک ہے، تمام معاملات کو، تمام کاموں کو، تمام چیزوں کو، تمام ارینجمنٹس کو کیا کرے گا؟ وہ مینیج کرے گا. تو ٹیچر بھی بیسیکلی اپنے بچوں کی جو لرننگ ہے، اس کے اسٹوڈنٹس نے جو کچھ سیکھنا ہے اس کو مینیج کس نے کرنا ہے؟ ٹیچرز نے. ایز اے ٹیچر یو انفلوئنس دا چلڈرن، یو ٹیچ ان مینی ویز. آپ جتنے بھی طریقوں سے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، آپ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی شخصیت کا ایک تاثر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر بن رہا ہوتا. Because of you, many of them will learn things that they will remember for the rest of their lives. یہ اسٹوڈنٹ جو کچھ آپ سے سیکھ رہے ہیں، یہ باقی ساری ماندہ زندگی انہوں نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، حفظ جان بنانا ہے. آج آپ انہیں جو بھی سکھا رہے ہیں، سکھانے کا عمل یاد رکھ لیجئے گا، اپنے ذہنوں سے نکال لیجئے کہ ٹیچر کہیں یہ نہ سمجھتی ہو کہ سکھایا وہی جاتا ہے جو کتابوں میں ہوتا ہے. آپ نے کتابوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پڑھا دی، وہ بچہ سیکھ رہا ہے. یہ ماہرین ثابت کر چکے ہیں کہ کتابوں کے اندر جو علم ہے اس سے زیادہ بچہ آپ کی حرکات سے سیکھتا ہے، آپ کے عمل سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کر رہی ہیں، ٹیچر خود کیا کر رہی ہے. ٹیچر لاکھ جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے اصول پڑھائے، لیکن جو وہ عمل کر رہی ہے اس عمل کو بچہ زیادہ سیکھتا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اس لیے باقی ساری ماندہ زندگی اس نے وہ چیزیں یاد رکھنی ہے، اسے حفظ جان بنانا ہے. تو بڑے
محتاط انداز میں آپ نے کام کرنا ہے. نہ صرف کتابی علم جو ہے بڑے ماہرانہ انداز میں بچوں تک ٹرانسفر کرنا ہے، بلکہ اپنے معاملات جو ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو میل ملاپ ہے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. اٹ از اے کنسیڈریبل رسپانسبلٹی، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو کہ بڑی اہم ہے. یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. سوری ایک چھوٹا سا ٹیچر نوٹ آ گیا کہ ٹیچر ذرا اپنی امپورٹنس کو سمجھ لے. ٹیچر اپنی امپورٹنس کو سمجھ لے کہ یہ کوئی عام سی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ٹیچر ہونا. یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو آپ نے اپنے کاندھوں پہ لے لیا. اب اس کو فلفل کرنا، اسے پایا تکمیل تک پہنچانا، اسے اچھے طریقے سے تکمیل تک پہنچانا، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے ڈیووشن کے ساتھ، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دیے. اور ویسے بھی اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معلمی کا معاملہ ہے، یہ جو ٹیچنگ ہے، یہ تو بیسیکلی پیغمبرانہ شیوا ہے. یہ پیغمبرانہ شیوا ہے. پیشہ نہیں کہنا چاہیے. پیشہ وہ ہوتا ہے جسے آپ کچھ کماتے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شیوا ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک فرض ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاش بھی جڑا ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اس شعبے سے جڑتے ہیں تو معاش کو قطع نظر کر دیجئے، تو آپ کا یہ سارا عمل بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹیچنگ ایک بہت ہی مقدس قسم کا فریضہ ہے جسے آپ انجام دے رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس کا ہم نے احساس کرنا ہے. جب وہ احساس جاگ جائے گا، جب وہ احساس کی بتی اندر جلنے لگے گی، جب وہ احساس کی شمع جل پڑے گی، تو پھر انشاءاللہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. سیکھنے سکھانے والا عمل بھی اچھا ہو جائے گا، بچوں کے رزلٹس بھی اچھے آنے شروع ہو جائیں گے، مینجمنٹ بھی مطمئن ہو جائے گی، والدین بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچر بھی اپنی لائف سے مطمئن ہو جائے گا. لیجیے جی، ٹیچنگ آپ نے کرنی ہے، اور میں ایفیکٹو کلاس روم مینجمنٹ حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نو یور سیلف. بھائی جس ٹیچر نے پڑھانا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو تو پہچانے، اپنے آپ کو تو جانے. ٹھیک ہے. اسے خود کا تو پتا ہو، خود شناس تو ہو، سیلف اویئر تو ہو. جس کو اپنا علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، Who am I؟ جسے یہ ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میری صلاحیتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس کون سی صلاحیتیں کم ہیں، کن پوائنٹس میں میں ویک ہوں، کن پوائنٹس میں میں اسٹرانگ ہوں. ٹھیک ہے. میری پرسنالٹی کے کون سے اوصاف ایسے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہیں، اور میری پرسنالٹی کے کون سے معاملات ایسے ہیں جو بڑے ویک ہیں. تو جب اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں جانا تو کیا اسٹوڈنٹ کو جانے گا، کیا اسٹوڈنٹ کو پڑھائے گا. ٹھیک ہے. پہلے اپنے آپ کو تو پہچانیے، آپ کون ہیں. ڈوب کر اپنے من میں پاجا سراغ زندگی. یہ زندگی کا مطالعہ کرتے پھرتے ہیں تو زندگی تو ساری آپ کے اندر موجود ہے. اپنے من میں ڈوب کر پہلے اپنے آپ کو تو پہچانو. ٹھیک ہے. ایک انسان ہونے کا پہلے ثبوت تو فراہم کرو کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں کہلایا گیا. ٹھیک ہے. یہ عقل اور شعور تھا، یہ عقل اور شعور تھا تو یہ اشرف المخلوقات کہلایا. تو اس عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تو پہلے پہچانے.
ہم کون ہیں، اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، گھر سے اتنا لمبا سفر طے کیا یہاں پر پہنچے تو کس لیے پہنچے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جانیے، اور اگر آپ اپنے آپ کو پہچان گئے تو سمجھیں کہ سارا کام ہی ہو گیا. تو میں کچھ چھوٹے سے سٹیپس میں بتاؤں گا کہ ٹیچنگ کے حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو کن حوالوں سے پہچاننا ہے. نمبر 1، یور لینگویج ایبلٹی. آپ کی جو لینگویج ایبلٹی ہے وہ کس طرح کی ہے. دیکھیں ٹیچنگ تو نام ہی کس چیز کا ہے، بولنے کا، کہ آپ نے جو ٹرانسفر آف نالج کرنا ہے، آپ نے جو آپ کے پاس جو علم ہے یہ آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس سورس کیا ہے، وہ ہے لینگویج. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی لینگویج ایبلٹی جو ہے وہی کمزور ہے، آپ کو بولنے میں ہی ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے، آپ کو گفتگو کے دوران وہ وکیبلری ہی نہیں ملتی، وہ الفاظ ہی نہیں ملتے کہ جن کو بول کر آپ اپنا مافی الضمیر کسی دوسرے کے سامنے بیان کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لینگویج ایبلٹی کمزور ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ خود سے فیل کرتے ہیں کہ پڑھانے کے دوران، گفتگو کے دوران آپ کو اکثر و بیشتر الفاظ نہیں ملتے، یا آپ خود سے فیل کرتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، جو میسج آپ دوسروں تک کنوے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپروپریٹ سٹرکچرز نہیں ملتے، سینٹینسز نہیں ملتے، اپروپریٹ ورڈز نہیں ملتے، وہ وکیبلری ہی نہیں ملتی، وہ لاجک ہی کریٹ نہیں ہوتی، زبان میں وہ تاثیر ہی پیدا نہیں ہوتی کہ دوسرا میری بات کو کما حقہ سمجھ سکے. تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی لینگویج ایبلٹی کمزور ہے، آپ کی لینگویج ایبلٹی جو ہے وہ ویک ہے. تو آپ نے اپنے اس معاملے کو درست کرنا ہے. پہلے پہچان تو جائے نا، تو اب اس کو درست کرنے تو کئی میتھڈ ہیں. جس سٹیج پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، ویسے تو یہ کہا جاتا ہے اور یہ ثابت شدہ بھی ہے کہ لینگویج ایبلٹی تو زندگی کے پہلے 6 سال میں 80% مکمل ہو جاتی ہے. جب آپ نے اپنی لائف کے اس دنیا میں پہلے 6 سال 7 سال گزارے تھے نا، تو وہ 6/80 کا فارمولا یاد کر لیجئے. وہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے جو دیا تھا کہ لینگویج کے حوالے سے کوئی بھی بچہ اس دنیا میں جتنی بھی زبان بولتا ہے اس کا 80% حصہ، 80% وکیبلری وہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سال میں حاصل کر لیتا ہے، اور باقی مادہ ساری زندگی صرف 20% حاصل کرتا ہے. اس لیے کہ وہ جو سٹیج ہے بچے کی، وہ اس میں بلینز اینڈ ٹریلینز آف برین سیلز، نیورونز جو ہیں وہ برین میں زندہ ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کیا کام لیا جائے. تو جتنا زیادہ وہ بچہ لینگویج کا کام اس عمر میں کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی لینگویج سٹرانگ ہو جاتی ہے اپنی ساری زندگی کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی جو ارلی ایجوکیشن ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں عموماً جو ہے بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ دی جاتی ہے لکھائی کے اوپر، جبکہ ایمفیسائز کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ وربل لینگویج کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا لینگویج سیکھنے کا زمانہ ہے، یہ اس کا لینگویج سیکھنے کا سپین تھا. تو بہرحال اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں گے. آپ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ جو آپ نے روک دی ہوئی ہے، جو آپ سمجھے تھے کہ جی میں نے گریجویشن کر لی، اب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی، یہ بات غلط تھی. ایجوکیشن تو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے. اور ویسے بھی حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو. یہ علم حاصل کرنے کا پروسیس کبھی نہیں رکتا،
اور بیڈ لک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اپنی اسکول لائف یا کالج لائف کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا. یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ آپ سٹڈی کیجئے اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق, ٹھیک ہے, اپنے انٹرسٹ کے مطابق کچھ پڑھیے. ڈیلی روٹین میں آپ نے 8, 10, 12, 15, 20 صفحے پڑھنے ہیں. کوئی آپ نے تاریخی ناول پکڑا ہوا ہے, کوئی آپ نے سوشیالوجی کے حوالے سے کتاب پکڑی ہوئی ہے, کوئی آپ نے نفسیات کے حوالے سے پکڑی ہوئی ہے, کوئی آپ نے حالات حاضرہ کے متعلق اخبار پکڑی ہوئی ہے. تو پڑھنا ضروری ہے یہ ٹیچر کے لیے. اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے کلاس میں اترنا ہے, کلاس میں پہنچنا ہے, اور وہاں پر اس نے کس چیز کا مظاہرہ کرنا, اپنی لینگویج ایبلٹی کا. تو لینگویج ایبلٹی کو جب تک آپ فرنش نہیں کریں گے, آپ کس طرح جو ہے وہ کلاس میں پہنچ کر انصاف کر سکیں گے. مجھے یہ بتائیے, یہ جو پہلوان ہوتے ہیں اکھاڑوں میں جو اترتے ہیں, یا کھلاڑی لے لیجئے, ٹھیک ہے, کیا ان کو گیم نہیں آتی؟ یہ جوید میاں داد تھا بیٹسمین, یا عمران خان تھا بالر, یا وسیم اکرم تھا, تو بالنگ تو ان کو آتی تھی. ان کو یہ بھی پتا تھا سوئنگ کس طرح کرنی ہے, اس کو یہ بھی پتا تھا ڈرائیو کس طرح کرنی ہے, سویپ کس طرح کرنی ہے. یہ داؤ پیچ تو انہوں نے سیکھے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا تھا؟ پریکٹس پریکٹس پریکٹس, ایکسرسائز. اس لیے کہ اکھاڑے میں اترنا ہے, میدان میں اترنا ہے, اور اپنی انہی صلاحیتوں کو دوبارہ وہاں پر منوانا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو روزانہ ہی اترتے ہیں, لیکن اس کو فرنش کرنے کے لیے آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا کوئی سٹڈی کی کبھی؟ تو آپ اپنا وتیرہ بنا لیجئے, آپ اپنی عادت بنا لیجئے, آپ اپنی ہیبٹ بنا لیجئے, آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے کہ آپ نے ڈیلی کچھ نہ کچھ سٹڈی کرنا ہے. پھر آپ اس میں ٹیسٹ فیل ہوگا, جب آپ کی عادت بن جائے گی ٹیسٹ فیل ہوگا. ٹھیک ہے, تو لینگویج ایبلٹی فرسٹ آف آل. سیکنڈ, یور ٹیلنٹس. اچھا, لینگویج ایبلٹی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے میتھ پڑھانا ہے, آپ نے اردو پڑھانی ہے, آپ نے انگلش پڑھانی ہے, آپ نے سوشل اسٹڈیز پڑھانی ہے, تو بولنا تو ہے. تو لینگویج کے اوپر عبور ہوگا, لینگویج کے اوپر دسترس ہوگی, تو بچے جو ہیں وہ آپ کی بات کو کما حقہ سمجھ سکیں گے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد ٹیلنٹس. بھائی آپ کے اندر خوبیاں کیا ہیں؟ آپ کے پاس کیا مینجمنٹ کی بڑی اچھی خوبیاں ہیں؟ آپ چیزوں کو مینج بہت اچھا کر لیتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس اردو لینگویج کے حوالے سے بڑا نالج ہے تو آپ اردو بڑا اچھا پڑھا سکتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس انگلش لٹریچر کے حوالے سے بڑا نالج ہے, آپ انگلش بڑا اچھا پڑھا سکتی ہیں؟ کیا میتھس کے حوالے سے آپ کی لاجک جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے, میتھس بہت اچھا پڑھا سکتی ہیں؟ اچھا, ہو سکتا ہے کہ فزیکل سائنسز کے حوالے سے, بایولوجی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, جنرل سائنس ہے, اس کے حوالے سے آپ کے اندر بڑی ابیلٹیز ہوں, آپ وہ بہت اچھا پڑھا سکتی ہیں. تو جو ٹیلنٹ ہے آپ کا, اس کو بھی آپ نے پہچاننا ہے. اگر آپ نے پہچانا ہوگا تو آپ اپنے پرنسپل صاحب کو کہہ سکیں گے کہ I am strong in mathematics. میں میتھس میں بہت اچھی ہوں, آپ مجھے میتھس کے پیریڈ دے دیجئے, اور اس لیول تک, کلاس 5 تک یا 6 تک یا 7 تک میں میتھ بہت اچھا کروا لوں. اب آپ کو جب آپ کے ٹیلنٹ کے مطابق پیریڈز ملیں گے تو آپ کی جو ٹیچنگ ہے وہ بچے بھی پسند کریں گے, مینجمنٹ بھی پسند کرے گی, پیرنٹس بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے. اس لیے کہ ٹیلنٹ کے مطابق جب آپ چوز کریں گے معاملہ, تو پھر آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. اب ایک ٹیچر کو میتھ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اس کی اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ میتھس کے حوالے سے وہ ہے ہی نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کسی اور سبجیکٹ کے حوالے سے بہت اچھی ہے, اور اس نے وہ سبجیکٹ چنا ہی نہیں, اس کو خود ہی نہیں پتا, یا اس نے آگے بیان ہی نہیں کی یہ بات. اس لیے اپنے ٹیلنٹ کو بھی پہچاننا. ٹھیک ہے, یور اسپیشلسٹ نالج, وہی بات جو میں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایجوکیشن جو ہے وہ کسی خاص سبجیکٹ میں لی ہے. فار ایگزامپل ایک بی ایس سی ٹیچر ہے, اور وہ بی ایس سی میں جو ہے وہ ڈبل میتھس پڑھ کے آیا,
میتھس اے اور میتھس بی اس نے پڑھا ہوا، یعنی آدھے سے زیادہ سبجیکٹس اس کے میتھس کے ہی تھے 82 میں، تو اب اس کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ کس میں ہے؟ میتھس میں. تو اب چاہیے یہ کہ چونکہ اس کے پاس نالج بھی میتھس کے حوالے سے ہے تو وہ اسی طرح کے پیریڈز کا چڑاؤ کروائے. ٹھیک ہے، تو اپنا اسپیشلسٹ نالج جو ہے اس کا بھی استعمال کیجیے. یور جنرل نالج. اب اگر وہ میتھ پڑھانے والا ہے یا اگر کوئی انگلش پڑھانے والا ہے یا اردو پڑھانے والا ہے تو یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا نالج بس اسی سبجیکٹ تک محیط ہو. بھائی اس سے باہر تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بھائی جنرل نالج بھی کسی چیز کا نام ہے. آپ کے پاس جو ہے، آپ اگر میتھ پڑھانے والے ہیں تو آپ کو اپنے معاشرے کا علم بھی ہونا چاہیے. آپ کو بینگ اے پاکستانی اپنے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ جو جنرل نالج ہے، حالات حاضرہ کیا ہے، ملک کس طرف چل رہا ہے، لوگوں کے معاملات کیا ہے، آج کل کن مسائل کا شکار ہے معاشرہ، بچے عموماً جو ہیں آج کل کن مسائل کا شکار ہیں، ان کی اگر ایجوکیشنل لائف اچھی نہیں گزر رہی، ایجوکیشنل پروگرس اچھی نہیں ہے، وہ ایجوکیشن میں ریمارکیبل پوزیشنز نہیں لے رہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جنرل نالج ہے آپ کا. تو اس کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس مینڈک کی طرح ہو جائیں جو ایک کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا وہ کنواں ہی بن جاتی ہے، اس کے باہر اس کو کچھ نہیں پتا ہو کیا، وہ کہتا ہے پوری دنیا ہی یہی ہے. کیونکہ جب وہ سفر کرتا ہے تو تھوڑا سا تیرتا تو آگے کنویں کی دیوار آ جاتی ہے، منہ گھماتا دوسری طرف سفر طے کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد کنویں کی پھر دیوار آ جاتی ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا ہی یہی ہے. نہیں، اپنے اس اسپیشلسٹ نالج سے باہر نکل کے جنرل نالج بھی حاصل کیجیے. ٹھیک ہے. یور ٹیچنگ سکلز بڑی اہم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اسپیشلائزیشن کسی ایک خاص سبجیکٹ کے حوالے سے ہے تو آپ اس میں بڑے اچھے ٹیچر ہوں گے. نو، اس نالج کو اپنے اسٹوڈنٹس تک ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ایسی سکلز چاہیے جس کے تحت آپ وہ اچھے طریقے سے وہاں تک جو ہے وہ پہنچا سکیں. تو ٹیچنگ سکلز سیکھنی ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی سیکھنی ہے، ٹیچنگ ٹیکنیک سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ بے شمار ہیں، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. بے شمار ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں. تو کون سی ٹیکنیک کس سبجیکٹ کے حوالے سے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے؟ کیا میتھڈ اختیار کرنا چاہیے بچوں کو سبق یاد کروانے کے حوالے سے، بچوں کا انٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کے حوالے سے، بچوں کو اسٹڈیز میں مصروف رکھنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ انڈلج رہیں اسٹڈیز میں، ادھر ادھر نہ گھومیں، ادھر ادھر نہ پھریں. تو وہ ٹیکنیکس ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیچنگ سکلز بھی آپ نے سیکھنی. اور پھر سب سے اہم بات یور ایٹیٹیوڈ ٹو ڈسپلن، یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور بڑی شدت سے پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کی کلاس کے 5 بچے پیچھے بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں یا وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں کاپی کے اوپر یا وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو پتا ہے تو آپ صرف نظر کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں. یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈسپلن کے حوالے سے اس طرح کا ہے کہ ٹھیک ہے خاص کم جہاں پاؤ جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میں کیا کروں. نو، ایٹیٹیوڈ انتہائی قسم کا پازیٹیو. ٹھیک ہے، ڈسپلن کے حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے. تو ٹیچرز کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اپرچونٹیز فار سیلف ڈیولپمنٹ. دیکھیں آپ نے اسٹوڈنٹ کی سیلف ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی بھی کرنی ہے اور آپ کو جو اپرچونٹیز ملے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. آج یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے نا سیلف ڈیولپمنٹ. آپ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اپورچونٹی آپ کو ملی سال کے بعد جا کے کبھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو لوگ مس کرتے ہیں تو وہ پھر کیا سیکھیں گے؟
تو اپرچونٹیز جو ملتی ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. لیجئے تھا جی، یہ تھا نو یور سیلف. آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا. جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اب آپ کسی اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس اسکول کو بھی تو پہچاننا ہے نا. اب بات کرتے ہیں اسکول کی. جی اب آپ جس اسکول میں پڑھاتے ہیں، اچھے ٹیچر تبھی بن سکیں گے جب آپ اس اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتے اور پہچانتے ہو. نہ صرف ان کو جانیں بلکہ ان کے اوپر عمل کریں. تو عمل کے لیے تو شرط پہلے یہ ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے. تو وہ جس اسکول میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک اسکیجول ہوگا، ان کا ایک طریقہ کار ہوگا، ان کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. صبح آنے کا ٹائم، جانے کا ٹائم، ریسیس کا ٹائم، ٹھیک ہے. بچوں کو پڑھانے کا میتھڈ، پنشمنٹ ہے یا نہیں ہے تو کس حد تک ہے، ٹھیک ہے. اور بچوں کے بیہیویئر کے متعلق اگر اس طرح کرے تو آپ نے یہ کرنا ہے، اس طرح کرے تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو آپ نے وہ اسکول کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو جاننا ہے کہ یہ کیا ہے. ادر ٹیچرز ایٹیچیوڈ، آپ کو جو دوسری ٹیچرز آپ کی کولیگز ہیں ان کے ایٹیچیوڈ کا بھی پتا ہونا چاہیے، ان کے بیہیویئر کا بھی پتا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کسی ادارے میں اچھا وقت اسی صورت میں گزار سکتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے ٹیچرز کے ایٹیچیوڈ کا پتا ہو، کولیگز کا. بھئی یہ جو ہے یہ بڑی جعلی موڈ کی ہے، اچھا چلے اس کے ساتھ فرینڈشپ ہو جائے، کوئی بات ہو بھی جائے تو یہ غصہ نہیں کرے گی، اور یہ جو ہے یہ تو بات برداشت ہی نہیں کرتی، لہذا اس کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی معاملے میں آپ پہ بلیو نہیں کرے گی، لہذا اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ رکھنا ہی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ٹیچر، یہ جو فلاں ٹیچر ہے، میری فلاں کولیگ ہے، یہ بڑی کیئرلیس ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے اس کو کوئی اپنے ڈاکومنٹس کو، پیپرز کو چیز دے دی تو ہو سکتا ہے کل مجھے اسے ملے ہی نہ، کیونکہ یہ تو اپنی چیزیں گم کر دیتی ہے تو میری چیزیں کیسے سنبھالے گی. سو اگر آپ نے اپنے آپ کو جان لیا ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جاننا ہے، کیونکہ آپ نے روزانہ 5-6 گھنٹے کا وقت گزارنا ہے وہاں پر. 5-6 گھنٹے میں ان ٹیچر سے بار بار آپ کی ملاقات ہونی ہے، پیریڈز کا چینج ہو رہی ہے، کبھی کوئی گفتگو ہے، کبھی کوئی معاملہ ہے، کبھی ڈسپلنری پرابلم ہے، کبھی کچھ ہے. تو آپ کو اپنے ٹیچرز کولیگز کے ایٹیچیوڈ کا بھی پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہیڈ ہیں تو آپ کو تو زیادہ نالج ہونا چاہیے کہ فلاں ٹیچر کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، فلاں کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، میں اس کو اس کے ایٹیچیوڈ کے مطابق اسے کام لے لوں. ٹھیک ہے، یور ریسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچان لیجئے کہ وہ کیا کیا ہیں. اس اسکول کے حوالے سے آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. بھائی آپ نے جو ہے وہ اسمبلی کروانی ہے، تو اسمبلی کروانے کے لیے اسمبلی ٹائم سے بہت پہلے پہنچنا ہے. جن بچوں نے اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان بچوں کو اسمبلی سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے اپنی کسٹڈی میں لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو سیپریٹ کر لینا، آئسولیٹ کر لینا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اسمبلی سٹارٹ ہو تو تلاوت کے لیے کون سا بچہ ڈھونڈ رہے ہیں، نعت کے لیے کون سا بچہ ڈھونڈ رہے ہیں، جاگن سائی ہو رہی ہے اس وقت. سو جو رسپانسبلٹیز اسکول نے آپ کو پرائز کیا اس کو پہچانے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. دا جنرل پیٹرن آف اسٹاف بہیویئر، اور ایز اے ہول ایک اسکول کا پورا ایک جنرل پیٹرن ہوتا ہے بہیویئر کا، اس کو بھی آپ پہچانیے وہ کیا ہے. کیونکہ جتنا آپ دوسرے لوگوں کو پہچانیں گے اپنے بعد، اتنا ہی آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ ہر دل عزیز شخصیت بنتے جائیں گے. آگے آ جائیے جی. جب آپ نے اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو، اس کی ٹیچرز کو بھی جان لیا تو آپ بہت اہم ہے کہ جن کو پڑھانا ہے ان کو بھی جان لیجئے. نو یور اسٹوڈنٹس. دیکھیں کتنی عام سی بات ہے، آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ناموں کا پتا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ نام جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے، کسی بھی ٹیچر کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے، اس کا نام
سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ اس طرح امیجن کیجئے کوئی طوفان آیا ہوا ہے, لوگ دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر, یہ وہ, کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے, اور اتنے جگمٹے میں اچانک کہیں سے آپ کا نام پکارا جائے تو آپ فوراً کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کون ہے. یعنی اتنی افراتفری میں, ٹھیک ہے نا, اتنے برے ماحول میں, اتنے خوفزدہ ماحول میں آپ کا نام پکارا جائے آپ کا, تو آپ فوراً کھڑے ہو کے متوجہ ہوتے ہیں کس نے بلایا مجھے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ کے نام ہی نہ جانتی ہو اور اس کو جی آپ وہ آپ تو سارے ہی ہیں, اب پتہ نہیں کس کو کہا ہے, اور ادھر بھی آپ سارے ہیں, پتہ نہیں کس کو کہا ہے, تو آپ کو ویسے ہی پرابلم ہوگی. تو جن کلاسز کو پڑھاتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے نام آپ کو یاد ہونے, اب دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ کے نام کا جاننا, اور یاد رکھ لیے ماہرین تعلیم نے کہا ہے کہ جب بھی آپ نے اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کرنا ہے اس کو اس کے نام سے ایڈریس کرنا, اور کوشش کیجئے کہ اس بچے کا نام بھی پورا بلائیے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہ کہیے یہ عارف, آپ کھڑے ہو جائیں, محمد عارف پلیز اسٹینڈ اپ, اس کا پورا نام, اس کا پورا نام. دیئر بیک گراؤنڈس, جہاں پر اسٹوڈنٹس کو جاننا ہے ان کی بیک گراؤنڈس کو بھی جاننا ہے. یہ اسٹوڈنٹ کہاں سے آتا ہے, اس اسٹوڈنٹ کی کیا, دیکھیں اکثر و بیشتر پرابلمز ہوتی ہیں, اکثر و بیشتر جو شکایت آتی ہے نا اس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا آپ کو آج لیٹ نظر آیا, اور آپ نے جو ہے نا اس کو زدوکوب بھی کر لیا, اس کو برا بھلا بھی کہہ لیا, اسے کلاس سے باہر بھی نکال دیا, اسے یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, جو کچھ کرنا کر لیا. لیکن اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ اسٹوڈنٹ اسکول میں 25 کلومیٹر دور سے آتا ہے, روزانہ کا اس کا سفر جو ہے وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہے. لہذا ایسے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا اگنور بھی کریں گے. پھر آج موسم بھی خراب تھا, یا آج ہمارے ملکی حالات کے مطابق ہڑتال نکلی ہوئی تھی, تو بچے نے ٹریول کر کے آنا تھا کسی کنوینس پر, تو وہ ڈیفینیٹلی پہنچ گیا, تو لیٹ پہنچ گیا. اب آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اس کے ساتھ, اب اگلے دن ایک شکایت آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ اس اسٹوڈنٹ کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوں گے تو آپ کے لیے اس اسٹوڈنٹ کو ڈیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا, بہت آسان ہو جائے گا جب آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے. دیئر انٹرسٹ, اب اسٹوڈنٹ کی دلچسپیاں کیا ہیں, ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں, تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ انہی ایکٹیویٹیز کے تھرو, انہی ٹیچنگ ٹیکنیکس کے تھرو, انہی ٹیچنگ سکلز کے تھرو جو ہے ان بچوں کو پڑھائیے جب آپ کو ان کے انٹرسٹ کا پتہ ہو. دیئر پریویس ایکسپیرینس آف لرننگ, بھائی ان کا گزشتہ لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح کا رہا ہے. یعنی ہر ٹیچر کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس نے پچھلا سال کیسا گزارا, کس طرح کے ریزلٹس لے کر آیا, اس کا پچھلا سیمیسٹر کس طرح کا تھا, کس طرح کے ریزلٹس تھے. تو اگر آپ کو وہ بھی نالج ہوگا تو بچے کو ڈیل کرنا اور آسان ہو جائے گا. دیئر ایٹیٹیوڈ ٹو لرننگ, بھائی لرننگ کے حوالے سے ان کا رویہ کس طرح کا ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. بعض اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ لرننگ کے لیے جو ہے وہ بڑے دل دادا ہوں گے, بس آپ نے کوئی نئی بات بتانی ہے, نئی بات پڑھانی ہے, بڑی دلچسپی سے سیکھیں گے. اور بعض اسٹوڈنٹ ہوں گے کہ وہ دلچسپی ہی نہیں لیں گے. جب آپ کو ان کے ایٹیٹیوڈ کا پتہ ہوگا تو آپ ان اسٹوڈنٹ کو پہلے آمادہ کریں گے, سننے کے حوالے سے, پڑھنے کے حوالے سے, یاد کرنے کے حوالے سے پہلے آمادہ کریں گے. آمادہ سے مراد میری یہ قطع نہیں ہے کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ بڑی مہربانی ذرا سبق دھیان سے سن لو, نہیں. آپ کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ ایسی سکلز کا استعمال کریں گے
کہ آپ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹیچنگ ٹیکنیکس کا کوئی استعمال کرنا پڑے گا. ایٹیٹیوڈز کا پتا ہوگا نا تو یہ کام کر سکیں. کیپنگ ریکارڈز، آج آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کے متعلق کچھ جان لیا ہے تو ہو سکتا ہے 2-4 دن کے بعد آپ بھول جائیں. تو بڑا ہی اچھا ہے کہ ہر ٹیچر کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے پڑھانے والے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ رکھے. بھائی یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ معاملہ ہوا، نوٹ کر لیا، اس کا وہ خاص معاملہ ہے، یعنی اس کے جو ریکارڈز بہت ضروری ہیں رکھنے وہ اپنی پرسنل ڈائری میں رکھ لیجیے، تاکہ کل کلاں کو اسی اسٹوڈنٹ کے متعلق آپ سے کوئی کوشچن کیا جائے تو آپ بڑی آسانی سے اس کا صفحہ کھول کے دیکھ سکیں کیا معاملہ. لیکن یہ کون سی ٹیچر کرے گی؟ جو ٹیچنگ کرنا چاہتی ہے، جس کو اپنے اس پروفیشن کے ساتھ پیشن ہے. لفظ سمجھے ہیں؟ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ ایک پیشن ہے، ایک لگن ہے، ایک ڈیووشن ہے، ایک جذبہ ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کام کرے کہ میں ایک اچھی ٹیچر بننا چاہتی ہوں، میں اس نئی نسل کے بچوں کو بڑی اچھی تعلیم و تربیت دینا چاہتی ہوں. وہ پھر اس طرح کے معاملات کا، یہاں اس کا پھر حافظہ بڑا سٹرانگ ہے تو وہ بھی ریکارڈ رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے. بھئی اگر میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے پتا مجھے باتیں بھول جاتی ہیں تو میں رائٹ ڈاؤن کر لوں. لیکن اگر میرا حافظہ اتنا سٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بات یاد رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں لکھتی. ٹھیک ہے جی، 3 چیزیں ہو گئی. نو یور سیلف، اپنے آپ کو جانیے. نو یور اسکول، اپنے اسکول کو جانیے. تیسری چیز نو یور اسٹوڈنٹس، اپنے اسٹوڈنٹس کو جانیے. اب آگے چوتھی چیز، این انکریجنگ کلاس روم ایٹماسفیئر. انکریجنگ کلاس ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. کیسے؟ اب ہم آہستہ آہستہ آپ سے اسکول پر، اسکول سے اسٹوڈنٹس پر، اسٹوڈنٹ سے کلاس پر آ گئے. Ensuring that the required language is spoken. اب یہ کلاس روم کے عمومی ماحول کی بات کر رہے ہیں. اس چیز کو انشور کیجئے، میک شور ہو جائیں کہ جو ریکوائرڈ لینگویج ہے وہ کلاس میں بولی جا رہی ہے. اب ریکوائرڈ لینگویج سے مراد کیا ہے؟ انگلش، اردو، کون سی لینگویج ہے جو ریکوائرڈ ہے اس وقت بولنی؟ فار ایگزامپل انگلش میڈیم سکولز ہیں اور انگلش کا پیریڈ ہے تو اس میں تو پھر انگلش ہی بولی جائے گی. تو ریکوائرڈ لینگویج کو انشور کیجئے کہ وہ وہاں پر بولی جا رہی ہو. اب آپ اردو کا پیریڈ پڑھا رہے ہیں یا معاشرتی علوم کا پیریڈ پڑھا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر اردو بولا جانا ہے، تو انشور کیجئے کہ وہاں پر اردو بولی جا رہی ہے یا پنجابی نہیں بولی جا رہی ہے. میں کسی زبان کو برا نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہیں بولنا، اس کو نہیں بولنا. زبان پنجابی آپ کی ماجائی زبان ہے، لیکن اس وقت ریکوائرڈ کیا ہے؟ ہاں اگر پنجابی کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو پھر پنجابی بولنی چاہیے، پھر اردو کیا معنی رکھے گی وہاں پر؟ سو ریکوائرڈ لینگویج کو ریکوائرڈ پیریڈ میں بولنے کے لیے انشور کیجئے کہ یہی کام ہو. بیلنسنگ فلوئنسی اینڈ ایکوریسی، اس کے اوپر بھی زور دینا ہے. دیکھیں آپ نے اس کی فلوئنسی، اس کی ایکوریسی، اس کو بھی انشور کرنا ہے. ایک بچہ غلط لفظ بول رہا ہے تو اس کو درست کروائیے، اس کو درست کروائیے. اگر اس کی فلوئنسی نہیں ہے تو فلوئنسی لانے کی کوشش کیجئے اس کی. یہی تو سیکھنا پھر ہے، اور سیکھنا کیا ہے؟ لہذا بیلنسنگ فلوئنسی اینڈ ایکوریسی، اس کو بھی انشور کیجئے. یوزنگ اپروپریٹ لینگویج، یہ بات ہو گئی اوپر کہ ایک مناسب الفاظ کا چناؤ، مناسب لینگویج کا چناؤ وہاں پہ کرنا. گیونگ انکریجمنٹ، کلاس کا ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو انکریج کریں، اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ حوصلہ افزائی سے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے ریزلٹس دینے کی کوشش کریں. انوالونگ آل دا اسٹوڈنٹس، ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کلاس روم کا ماحول اس طرح کا ہو کہ آپ نے ہر اسٹوڈنٹ کو انوالو کر لینا. آل دا اسٹوڈنٹ، یہ نا آپ کلاس پڑھا رہے ہیں، پہلے 25 جو ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں اور اگلے 5-10 بچے جو اینڈ والے ہیں ان کی توجہ نہیں آپ کی طرف. ہر اسٹوڈنٹ کو انوالو کرنا ہے اسٹڈیز. دا پلیس فار ایگزامینیشنز اینڈ ٹیسٹ، یہ امتحانات اور یہ جو ٹیسٹ وغیرہ لینے ہیں
یہ ایسے ماحول میں لیں جہاں پر آپ اچھے طریقے سے بغیر چیٹنگ کے لے سکیں. لہذا اس کے لیے پلیس کا انتخاب کیجئے جو آپ کے اسکول میں مناسب جگہ، بڑی جگہ، ہال وغیرہ ہے، تو وہاں پر بچوں کو بٹھا کر بالکل امتحانات کی انوائرمنٹ کریٹ کر کے پھر ٹیسٹ لیجئے. Giving a sense of purpose to the class. اسٹوڈنٹ کو ایک سینس دیجئے، ایک سمجھ دیجئے کہ ہر کلاس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. لہذا اس کو ایکوائر کرنا، اس کو گین کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، نصاب سے ہٹ کر بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان سے کروائیے، اس کو بھی انشور کیجئے. ویسے تو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ہم نصابی سرگرمیاں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو آپ کلاس میں بیٹھے ہی نصاب کے مطابق کروا سکتے ہیں. آگے ذکر آئے گا اس کا. دا کلاس روم اٹ سیلف، یہ تو کلاس کے ماحول کی بات کی، ٹھیک ہے. اب کلاس روم خود کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دا لائٹنیس، دا برائٹنیس، یعنی کلاسیں اس طرح کی ہوں کہ اندھیرا نہ ہو، وہاں پر روشنی ہو. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں روشنی کا ارینجمنٹ ہے لیکن دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں جو رکھی گئی ہیں کلاس میں، ٹھیک ہے، کہ ہوا بھی آئے، روشنی بھی آئے، اور ایسے ہی وہ بند پڑی ہوئی ہیں. تو کلاس میں جو ہے وہ اندھیرے والا ماحول ہوگا. تو یہ جو ٹیچر وہاں پہ پریزنٹ اس نے اپنی کلاس کو اٹ سیلف اس طرح کا بنانا ہے کہ وہاں پر روشنی موجود ہو. ہاں اگر کلاس کی ٹیوب لائٹ خراب ہے، کلاس کا کوئی انرجی سیور خراب ہے تو مینجمنٹ کو اطلاع کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی ماہ جو ہے وہ مینجمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس کلاس میں یہ معاملہ ہے. یہ ٹیچر نے وہاں پر بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ کلاس میں مناسب روشنی نہیں ہے، کسی لائٹ کا، اچھی لائٹ کا بندوبست کر دیجئے. دا ٹیمپریچر اینڈ فریش ایئر میں بات کر رہا تھا. ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے آپ نے اس کی کھڑکیاں جو ہیں وہ اوپن رکھنی ہیں تاکہ ہوا کا کراس ہو. ابھی میں جب صبح یہاں پر آیا ہوں تو میں آ کے میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ کھڑکیاں بند تھا، تو میں نے سب سے پہلے یہی کام کیا، یہ کھڑکیاں کھولیے. کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ تاکہ ہوا کراس ہو، ٹھیک ہے. میں یہی کلاس میں ہوتا ہے، کلاس میں کھڑکیاں موجود ہوں گی، روشنات موجود ہوں گے لیکن بند ہوں گے. اس ماحول میں وہ کھولنے ہیں، کھلے رکھنے ہیں. وہ دا لے آؤٹ آف دا ڈیسک ٹیبلز، یہ ٹیبلز کے جو لے آؤٹ ہیں، یہ ڈیسک کے جو لے آؤٹس ہیں، دیکھیں ڈیسک، ٹیبلز، فیچر، چیئرز، یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ایجز کے مطابق بچوں کے بنائے جاتے ہیں. اب ایک اسکول ہوتا ہے، کبھی کوئی پروگرام ہوا، کچھ ہوا تو کیا ہوا کہ کوئی ایک ٹیبل جو ہے وہ دوسرے کلاس میں چلا گیا، کوئی ایک ڈیسک جو ہے وہ دوسری کلاس میں چلا گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ عموماً وہ بڑی کلاس کے بچوں کے جو ڈیسک ہیں وہ چھوٹے بچے استعمال کر رہے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے ڈیسک جو ہے وہ بڑے استعمال کر رہے ہیں. وہ بڑا جو بیٹھا تھا چھوٹے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیسک اس کے لیے نہیں ہے، تو وہ ٹیچر اس کو چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. وہ جس طرح پڑے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں بیچاروں نے کیا کہنا ہے. یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے ٹیبلز کا، اپنے ڈیسک کا لے آؤٹ دیکھے اور اس کو چینج کروائے. ساتھ والی کلاس میں ہی اس سائز کا جو پڑا ہوگا تو وہاں سے وہ چینج کروا کے اس کلاس میں بھی ایک سائز کے ڈیسک ہو، اس کلاس میں بھی ایک سائز کے ڈیسک ہو، تاکہ ایک کلاس میں جو بچے بیٹھتے ہیں وہ ایک ہی ایج گروپ کے ہوتے ہیں، تو لہذا ان کے لیے ایک جیسا ہی فرنیچر ہونا ہے. ان چیز، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دی ادر فرنیچر، کلاس میں ایک دوسرا فرنیچر بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی ٹیچر چیئر ہے، ٹیچر ٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی پراپر طریقے سے وہاں پر رکھنا. نہیں موجود تو منگوائیں کدھر ہے، کون لے کے آپ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ٹیچر نے انشور کرنی ہوتی ہے اپنی کلاس میں. دا فیسلٹیز فار ڈسپلینگ پکچرز اور چارٹس، تو آپ نے اپنی کلاس میں ڈفرنٹ قسم کے چارٹس، ڈفرنٹ قسم کی پکچرز یہ لگا دینی ہے. فار ایگزامپل ابھی اسی اسکول میں آپ مختلف کلاسز میں جائیں تو آپ کو وہاں پر بڑی چیزیں لگی ہوئی نظر آئیں گی، چارٹس بھی ہوں گے، پکچرز بھی ہوں گی، رازداریوں میں. یہ اب ان کو مینٹین رکھنا کس کا کام ہے؟ ٹیچرز کا. اس کو باحفاظت رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ آج میری کلاس میں وال کلاک لگا ہوا تھا، کل جب میں آئی تو وہاں پہ وال کلاک نہیں، تو اسی وقت وال کلاک کدھر گیا، ٹھیک ہے.
تو ہو سکتا ہے کسی نے سیل ڈالنے کے لیے اتارا، بعد میں اسے یاد نہیں رہا، وہ پڑھا وہ راستوں میں یہ وہ خراب ہو گیا. تو یہ ٹیچر اپنی کلاس کی چیزیں پوری کرتی ہے، جہاں پہ کلاس کا ایک ماحول کریٹ کرتی ہے، وہیں کلاس اٹ سیلف جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے اسے انشور کرنا ہوتا. ایکسپلائٹنگ اپرچونٹیز فار کمیونیکیٹو لینگویجز یوز. تو میں یہ بات پہلے بھی کر بیٹھا ہوں کہ اسی کلاس میں آپ نے لینگویج کے حوالے سے بھی کام کرنا. آگے آ رہی ہے جی یہ کلاس کا اٹ سیلف کس طرح کا ہونا. اب آگے آپ کے اوپر معاملہ بی پریپیئرڈ، آپ نے تیار ہونا ہے. اب کس حوالے سے تیار ہونا ہے وہ دیکھیے. اسکیم آف ورک، آپ کے پاس آپ کے کام کی پوری ایک اسکیم ہونی چاہیے، پوری ایک اسکیم ہونی چاہیے. جیسے پورے سال کا نصاب ہوتا ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پھر ایک حصہ جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی ایک پوری اسکیم ہونی چاہیے کہ میرے پاس اتنے نمبر آف ڈیز ہیں اور میرے پاس اتنے لیسنز ہیں، میں اس طرح ڈیوائڈ کروں. ایک پوری اسکیم آپ نے بنانی. لیسن پلانس، لیسنز کو باقاعدہ پلان کرنا ہے. میں نے ایک لیسن پڑھانا ہے، میں یہ لیکچر دوں گی، یہ میں ٹاپکس ڈسکس کروں گی، یہ کویسچن ریز کروں گی، یہ ہوم ورک کرنے کے لیے دوں گی، یہ یاد کرنے دوں گی. یہ ایک پوری لیسن پلاننگ آپ نے کرنی. ریویژن پلاننگ بڑی اہم ہے. اس کو تو ٹیچرز بھول ہی چکے ہیں اور اس کے بغیر معاملہ بنتا نہیں ہے. دیکھیں کہ ریویژن پلاننگ، آپ جو کچھ پڑھاتے جا رہے ہیں، آج آپ نے جو پڑھایا 2 4 5 دنوں کے بعد وہ بچے بھول جائیں گے. تو آپ نے ایک ایسی روٹین بنائی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ نیا کام اور ساتھ ساتھ پچھلے کام کی ریویژن. آج یہ پچھلے 2 کویسچن ریوائز کر کے آنے ہیں، بچے وہ ریوائز کر آئیں گے. آگے سے ایک نیا کام بھی دے دیا، پھر یہ 4 کویسچن ریوائز کر کے آنے ہیں. تو ریویژن پلان ایک پورا ہونا چاہیے کہ پورے اس سیمیسٹر کے دوران جو سلیبس آپ پڑھاتے جا رہے ہیں وہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے دن بدن پیچھے سے ریوائز بھی ہوتا جائے. تو ریویژن پلاننگ. ٹائمنگ آف لیسنز بڑے اہم ہے. آپ کے پاس جو ہے کہ آپ کا پیریڈ جو ہے وہ 40 منٹ کا ہے، 45 منٹ کا ہے. تو اس پیریڈ میں آپ نے جو کام کروانا ہے اس کو آپ پہلے سے طے کر لیجئے. یہ کام میں نے کروانا ہے، یہ میں نے گھر کے لیے دینا، یہ میں نے چیک کرنا ہے، یہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے. ایک پوری پلاننگ ٹائم کے مطابق آپ کی ہونی چاہیے. مینٹل پریپریشن، ذہنی طور پر بھی تیار ہو کر وہاں پر پہنچنا ہے. میں نے پڑھانا ہے، یہ نہ ہو پڑھانے کا ذہن ہی نہ ہو، بس کلاس میں پہنچنے کا ذہن ہے کہ میں نے اپنی موجودگی وہاں پر شو کر دیا. ایک پوری مینٹل پریپریشن آج میں نے پڑھانے کے لیے جانا. میں نے یہ ورکشاپ کروانی تھی، ایک پوری مینٹل پریپریشن کی، اس کے نوٹس بنائے ہیں، یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے بنائی. ایک پوری پلاننگ ہے جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. لیسن روٹینز، لیسن روٹینز میں آپ یہ آ جائیں گی جنرل کلاس روم بیہیویئر، بگننگ اے لیسن، چینجز آف ایکٹیویٹی، فارمنگ پیئرز اور گروپس، اینڈنگ لیسن. یعنی یہ لیسن روٹینز کی چیزیں ہیں کہ ایک آپ نے کلاس روم کے جنرل بیہیویئر کو پہچانا ہے، کیا ہے سیکھنے کا، ان کا پروسیس کیا ہے. پھر آپ نے وہ لیسن سٹارٹ کس طرح کرنا ہے. آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں ہوں گی کہ ہمیشہ جو سٹارٹ آف لیسن ہوتا ہے آپ نے معلوم سے نامعلوم کی طرف چلنا ہے، آپ نے آسان سے مشکل کی طرف چلنا ہے، آپ نے کنکریٹ سے ایبسٹریکٹ کی طرف چلنا ہے. تو یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ ٹیچنگ کی، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ نے لیسن سٹارٹ کیسے اور پھر اس کا اینڈ کیسے ہونا ہے. ایکٹیویٹیز کو آپ چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ایکٹیویٹی ہے، کبھی کوئی ایکٹیویٹی ہے. پھر ایک بڑی اہم ٹیکنیک جو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ اس سے آپ کا لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے کہ آپ گروپس بھی بنا دیتے ہیں. ایک کلاس کے 4 گروپ بنا دیے، گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی، گروپ ڈی. ٹھیک ہے، تو گروپس میں کام کروائیں، آسان ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا کام کرنا. یوزنگ آڈیو ویژول ایڈس. اس کو عموماً یہ ہوتا ہے کلاس روم میں بلیک بورڈز موجود ہیں اور ٹیچر اس کا استعمال ہی نہیں کرتی، وہ آ کے سارا کام وربلی کروا جاتی ہے.
وہ سارا کام آ کے وربل ہی کروا جاتی ہے, وہ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کا یوز ہی نہیں کرتی. تو یہ ایک ایڈ ہے باقاعدہ, اس کے تحت بچے کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. خالی بولنے سے بچہ کم سیکھتا ہے, لیکن جب آپ اس کے ساتھ بلیک بورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لرننگ کی جو ریٹ ہے, جو ریشو ہے, وہ اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ وائٹ بورڈز, بلیک بورڈز اور کلاس میں ایڈز موجود ہیں, اس کا استعمال کیجیے. ڈی آڈیو ریکارڈر کبھی استعمال کیا کلاسز میں؟ کبھی نہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈرز ہیں, اب تو ٹیپ ریکارڈرز کے اب تو موبائلز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کا استعمال صرف ایس ایم ایس کے لیے نہیں ہے, وہ پیکیجز کو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کو آپ اگر استعمال صحیح کرنا چاہیں, یقین کریں کہ بچہ سننے سے, ٹھیک ہے, آپ ایک نظم ہے, ایک سٹوری ہے, آپ اگر وہ سٹوری جو آج آپ نے سنانی ہے, وہ جی دینی ہے, وہ لالچی کتا ہے, وہ اتفاق میں برکت ہے, آپ کبھی نیٹ پر جائیں, آپ کو وہ سٹوریز وہ مل جائیں گی, وہاں پر گنگنانے کے انداز میں, سنگنگ کے انداز میں مل جائیں گی, بولی بھی مل جائیں گی, سنائی بھی مل جائیں گی. ان کو ریکارڈ کیجئے, اس طرح کی سرچ تو کیجئے, اور کلاس میں ذرا بچے کو سنائے تو صحیح ہو, اس کا استعمال تو کریں. پھر یہ چھوٹے ٹیپ ریکارڈرز ہیں, بازار سے آپ کو نظموں کی کیسٹس بھی مل جاتی ہیں, وہ لگا کر بچوں کو سنائیں. تو یہ ان چیزوں کا بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے مینجمنٹ کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپ کا اپنا ایک سورس مٹیریل کا باکس ہوتا ہے, ایک بیگ ہوتا ہے, اس میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہنے کو یہ بات جو ہے وہ بڑی عجیب لگ رہی ہوگی, اس لیے کبھی کی نہیں, لیکن جو کریں گے وہ ان کے لیے بڑی آسان ہوگی. جی, چوزنگ آڈیو ریکارڈنگز ابھی بات کر رہا تھا. دا ویڈیو ریکارڈر یا کمپیوٹر, اب تو کلاسز میں آپ نے کمپیوٹر بھی رکھے ہوئے ہیں, ان کا بھی تو استعمال کیجئے نا. آپ نے جو ٹاپک پڑھانا ہے, آپ نے جو کام کروانا ہے, وہ اس کے مطابق تو ویڈیو تو ڈھونڈے. بھائی آج آپ ہاتھ کھڑا کیجئے, کتنے لوگ ہیں جو نیٹ کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ برائی نہیں ہے اس میں, مجھے بتائیے تو کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ ایک سکول میں اگر ایک بھی استعمال کرتا, دو بھی استعمال کرتے, تو تین بھی استعمال کرتے, تو سب کا کام ہو جاتا. اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دنیا کی ایسی چیز ہے جو آپ نیٹ سے ڈھونڈنا چاہے آپ کو نہ ملے, نہیں ہے, جو ڈھونڈنا چاہے وہ مل جائے گا. تو آپ اپنے لیسنز کے مطابق ڈھونڈیے تو صحیح وہاں سے مواد, اور وہ بچے کو کمپیوٹر آپ کی کلاس میں لگے ہوئے ہیں, وہاں پر لگا کر دکھائیے تو صحیح. دیکھیں اس سے لرننگ پروسیس کتنا تیز ہوگا. یہ ایڈز ہیں, ان کو استعمال کیجیے. یور ریسورس باکس رکھا ہوا کبھی کسی نے پاس؟ یہ ہم ہمیشہ بتایا کرتے ہیں کہ ہر ٹیچر اپنا ایک پرسنل بیگ لے کے گھوم رہی ہوتی ہے, اس کو ایک ریسورس بیگ کا درجہ دے دیجیے. اس کے اندر چاک بھی موجود ہو, ٹھیک ہے, اس کے اندر چاک بھی موجود ہو. اگر آپ وائٹ بورڈ یوز کرتی ہیں تو وائٹ بورڈ مارکر اس کے اندر ہو. ٹھیک ہے, آپ نے وہ کاپیاں چیک کرنی ہے تو اس میں ریڈ اور گرین پین بھی موجود ہو. یعنی جس چیز کا استعمال آپ کی کلاس میں ہو سکتا ہے وہ ریسورس باکس میں موجود ہونے چاہیے, نہ کہ بچوں کی دوڑ لگائی جائے, یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ. یہ ریسورس باکس کا کانسیپٹ انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے ہی بیگ میں ایک کپڑے کا چھوٹا بیگ جو ہے وہ استعمال کیجئے, اور یہ چیزیں اس میں رکھا کریں. اچھا, یہ ایڈز جو کلاس میں استعمال ہوتی ہیں, اس میں آپ نے کبھی اسپیلنگ کمپٹیشنز کروائے ہیں؟ جی اچھا, اسپیلنگ کمپٹیشن ہوتے کیا کس طرح ہیں؟ فار ایگزامپل آپ انگلش پڑھاتی ہیں, اس میں بڑا اہم ہوتا ہے اسپیلنگز یاد کروانا. تو کیسے یاد کرواتے ہیں آپ اسپیلنگز؟ ٹھیک ہے, ویسے تو اسپیلنگ یاد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ایک ہیبٹ کریٹ کر دیں بچوں کی, ایک کمپٹیشن کی فضا بنا دیں, جیسے ابھی یہاں پر کلاس بیٹھی ہوئی ہے, یہ گروپ اے ہے, یہ گروپ بی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ بچے محظوظ بھی ہوں گے, اور دوسرا وہ سیکھیں گے روز روز نئے نئے
الفاظ یاد کر کے آئیں گے. اسپیلنگ کمپٹیشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ ڈفرینٹ آپشنز بھی لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل 4 لیٹر سے بڑا جو ہے وہ ورڈ نہیں ہونا چاہیے, 5 لیٹر سے بڑا ورڈ نہیں ہونا چاہیے, 6 لیٹر سے اگر اوپن رکھنا چاہتے ہیں تو اوپن رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ورڈ بولتا ہوں ایپل, اس کے کیا معنی ہے؟ سیب. اس کا لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ ای. تو یہ گروپ ای سے کوئی ورڈ بنائے. ایلیفینٹ, ساتھ اس کا معنی بھی بتا دو جی. کہاں پہ ختم ہوا؟ ٹی پہ. ذرا اونچی آواز سے بولنا. ٹیبل, گریپس, اسپون. نوز ای پہ ختم ہو رہا ہے. آئی, آئی. ایگل, ایگل. envelope, envelope. ہاں جی. انرجی, وائی. یاک, کے. نالج, ای. وہ آئی سے ہوتا ہے. ایزی, وائی. یاد بول دیا انہوں نے. یلو, ڈبلیو. ونڈو, ڈبلیو. واچ, ہاؤس. ایئر اور روم, ایم. منکی, وائی. یو یو. اورنج, ای. اینیمی, وائی. اچھا چلیں, میں یہ جان بوجھ کے آپ سے پریکٹس کروانا چاہتا تھا. ماشاءاللہ آپ تو بڑے ہو گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ لوگ اتنے خوش ہو رہے ہیں اس گیم سے تو وہ بچے کتنے خوش ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لرننگ یہ ایکٹیویٹی ہے, یہ ٹیچنگ سکل ہے. آپ سپیلنگز یاد کروا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگلش پڑھانے والی ٹیچر جو ہے وہ میں کہتا ہوں ڈیلی بیس پر یہ 5-10 منٹ کا کمپٹیشن کروائیں اور ہر روز ایک نت نئی آپشن لگا کر. اچھا جی, آج صرف ناؤن استعمال ہوں گے, صرف ناؤن. ابھی کسی نے مجھے کہا ایزی, ایزی ناؤن نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو آج صرف ناؤن استعمال ہوں گے. کسی نے, جب بچے آپ کے اس قابل ہو جائے, آج صرف ورب استعمال ہوں گے, آج صرف ایڈجیکٹیوز استعمال ہوں گے. تو دیکھیں ایڈجیکٹیوز کا کانسیپٹ کنسیڈر ہو رہا ہے. بڑی کلاسز میں چلے جائیں بھائی, صرف ایڈجیکٹیوز کا آج جو ہے نا کمپٹیشن ہے. ایڈجیکٹیوز بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج صرف وربز ہوں گے, آج صرف ناؤنز ہوں گے. آج اوپن کمپٹیشن ہے جی, ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں. اسپیلنگ کمپٹیشنز کیجیے. ڈیولپنگ اے اسٹوری, کہانیاں بنانا بڑی بناتے ہیں, جھوٹی موٹی. کیا یہ گیم آپ نے کبھی بچوں کو کھلائی؟ یہ بچے کی لینگویج کو, بچے کی تھنکنگ کو, بچے کا وہ جو کانسیپٹ ہے اس کو بہت زیادہ کریشن ہے اس میں. کہانی بناتے ہیں. یہ بھی 2 گروپس میں ہو جاتا ہے, 3 گروپس بھی بنا سکتے ہیں, 3 گروپس میں بھی ہو سکتا ہے. ایک گروپ جو ہے ایک سینٹینس بولتا ہے, دوسرا اس سے جڑا ہوا سینٹینس بولتا ہے, تیسرا اس سے جڑا ہوا بولتا ہے. فار ایگزامپل میں آغاز کرتا ہوں. ڈیولپنگ اے اسٹوری کیا ہوتی ہے؟ کہانی بنانا, کہانی ڈیولپ کرنا کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا. آگے بولیے.
ہاتھ کھڑا کرنا آپ لوگوں نے. یہ کہانی ہے, کہانی کا پہلا فکر آپ نے بول دیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا. دیکھیں اب, ہاں جی آپ بولیے پلیز. وہ بہت غریب تھا جی. اس کا نام علی شیر تھا. اس کا نام علی شیر تھا جی. وہ 3 بھائی تھے. وہ بہت محنتی تھا. وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا جی. ایک دن اس کا لکڑیاں کاٹتے ہوئے کلہاڑا ندی میں گر گیا. اب ایک بات سن لیجیے, ہاں ہم بنی بنائی کہانی کی طرف نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے یہ سینٹینس بول دیا ہے نا, یہ بڑی خوبصورت کہانی بنے گی, بڑی خوبصورت. اس لیے کہ وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر کسی دیوتا کا, کسی گاڈ کا انتظار نہیں کرے گا کہ وہ پانی میں سے نمودار ہوگا, وہ سونے کا کلاڑا لے کر آئے گا. نو نو نو, اسے خود ہی نکالنا پڑے گا. اچھا جی, نئی سٹوری بن گئی. وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کا کلہاڑا ندی میں گر گیا جی. اسے تیرنا بہت اچھی طرح آتا تھا. ویسے مشکل ہو جاتی اگر وہ یہ کہتی کہ اسے تیرنا ہی نہیں آتا تھا جی. جی جی جی. اس نے پانی میں غوطہ لگایا جی. ہائے ہائے ہائے. کہانی کو آپ نے رخ آپ نے دینا, بڑا سوچ سمجھ کے دیجیے, انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے. اسی کہانی میں سے ایک کہانی اور نکل سکتی تھی. جب اس نے غوطہ لگایا تو وہ کلہاڑا ڈھونڈ رہا تھا, تو وہاں سے اس کو ایک اشرفیوں کی پوٹلی مل گئی. ہائے ہائے ہائے. یعنی اس نے انتظار نہیں کیا بلکہ محنت کی اور خود ڈھونڈ لایا خزانہ وہاں سے جا کے. ایک رخ یہ بھی ہو سکتا تھا نا, پر انہوں نے تو کہانی ختم کر دی نا. اور کہا جی اور کلہاڑا باہر نکال کے لے آیا. ہاں جی, پھر آگے اگر اس کو آگے چلاتے ہیں تو آپ کی باری ہے جی. ہاں, وہ گھر چلا گیا. اب آپ صرف یہ دیکھیے, میں جو بتانے لگا ہوں, ہم نے کہانی صرف الفاظی نہیں بنانی, ہم نے اس میں ساری اونچ نیچ, کوئی مقصد, کوئی پرپس, کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہے نا. ایسے تو نہیں نا, کچھ نہ کچھ اس میں ہم نے رکھنا ہے جس سے کوئی ہمیں سبق مل سکے. اچھا, یہ چونکہ آج پہلا دن تھا کلاس کا, بچوں نے یہ تو سیکھ لیا کہ کہانی بناتے کس طرح ہیں. چلیں اب کل دوبارہ ایک نئی کہانی بنائیں گے, لیکن اس میں کوئی پرپس ہوگا, کوئی اس کہانی کا مقصد ہوگا. آج تو پہلا دن تھا, میری بات سمجھ گیا. سو ڈیولپنگ اے اسٹوری, یہ یقین مانے وہ جو بچے لکیر کے فقیر نہیں ہو جاتے, رٹا لگایا ہوا ہے, سر پتا کیا ہوا, مجھے پہلا لفظ ہی نہیں یاد آ رہا تھا. یہ ان بچوں کی پرابلم ختم ہو جائے گی. کیوں؟ ان کا یہ جو انٹیوشن ہے یہ کام کرنا شروع کر دے گا. وہ سوچیں گے, خود ڈیولپ کریں گے. اب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو خود ہی جواب لکھ لے گا, پہلا لفظ یاد آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. امتحانات کے دوران مجھے ایک ٹیچر کا فون آیا, اس نے مجھ سے پوچھا, سر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو سوال آتا بھی ہے, کہتا مجھے پہلا لفظ بتا دے, مجھے پہلا لفظ بتا دے. ٹھیک ہے. سو یہ پرابلمز دور ہو جائیں گی اگر ٹیچر اس طرح کام کرے گی. یہ بڑی خوبصورت, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس محنت سے بچے محظوظ تو ہوں گے, یہ تو بات کنفرم ہے. جب آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں تو وہ کتنے خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کل کلام کو بہت بڑا مصنف بنے, کو بہت بڑا آرٹسٹ بنے, کو بہت بڑا لکھاری بنے, اور وہ کہے کہ میرے اندر یہ وصف صرف اور صرف اس لیے پیدا ہوا کہ میری فلاں کلاس کی ٹیچر مجھے ڈیولپنگ کا سٹوری کرواتی تھی.
سر ونسٹن چرچل نے کہا کہ نہ کہا، بہت بڑا مصنف، بہت بڑا مصنف، ٹھیک ہے، انگلینڈ کا پرائم منسٹر بن گیا، اور اس نے جب لکھا تو اس نے کہا کہ وہ جب میں 4 یا 5 کلاس میں تھا تو میں فیل بھی ہو گیا، اور ایک کلاس میں نے غالباً 2 سال بھی لگائے، مجھے وہ 2 سال کے دوران جو ٹیچر ملا وہ میری لینگویج کی ایسی زبردست پریکٹس کرواتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے سٹرکچر سینٹینسز کے لیتا تھا، اس کو بار بار ریپیٹ کرواتا تھا، اور جب ہم وہ بار بار کرتے تھے 2 سال وہ پریکٹس کرتے تھے تو میری تحریر میں خوبصورت رنگ پیدا ہو گیا۔ آج میں جو کچھ ہوں اپنے اس ٹیچر کی وجہ سے ہوں۔ سر ونسٹن چرچل، پرائم منسٹر آف انگلینڈ ایٹ دا ٹائم آف ہٹلر، وہ یہ بات کر رہا ہے، یہ 1940s کی بات ہے، 41 42 43 45 کی بات، بہت بڑا لکھاری، اور اس کی تو آپ نے کہانی بھی غالباً فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو غالباً نام تھا، ایف اے کے دوران آپ نے پڑھی ہوگی، تو سر ونسٹن چرچل کا آپ کے سلیبس میں باقاعدہ مضمون چھایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بات آپ نے ٹیچر کی کہا، وہ کام کیا کروا رہا تھا، وہ لینگویج کے چھوٹے چھوٹے فقرے لیتا تھا، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے سینٹینس لیتا تھا اور اس کی اتنی پریکٹس کرواتا تھا، اتنی پریکٹس کرواتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ میری بونز کا حصہ بن گیا، یہ سٹرکچر اتنے مجھ پر بچپن میں ہی واضح ہو گئے۔ سو ڈیولپنگ اے اسٹوری۔ نیکسٹ، بیعت بندی، ورسیفیکیشن، بیعت بازی نہیں ہوتی۔ اردو کے پیریڈ میں اگر کوئی ٹیچر یہ کام نہیں کرواتی، چاہے وہ 10th کلاس کی ٹیچر ہے تو چاہے وہ 1 کلاس کی ٹیچر ہے، تو وہ بڑا غلط کام کر رہی ہے۔ بچوں کو اشعار یاد ہوں گے، دیکھیں چھوٹی کلاس میں بیعت بازی کیا ہوگی، وہاں پر بچے کا بھی کانسیپٹ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آخری حرف سے اگلا شعر سٹارٹ کر سکے، تو وہاں پر اوپن ہوگا، بس یہ گروپ ایک شعر بولے، اس کے بعد دوسرا گروپ ایک شعر بولے، پھر پہلا گروپ ایک شعر بولے، پھر دوسرا گروپ ایک شعر بولے۔ شروع کی کلاسز میں تو یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن جو بچے میچیور ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، تو پھر آپ آپشنز کدگنز لگانی شروع کر، اچھا جی آپ شعر جو ہے وہ ہوگا صرف اور صرف علامہ اقبال کی شاعری میں سے، علامہ اقبال کے اشعار کی آج بیعت بازی ہوگی تو اسٹوڈنٹ وہ یاد کر کے آئیں گے، اور ہر ویکینڈ پر جمعے والے دن وہ جو آپ اگر پیریڈ کو رکھا ہوا ہے بزم ادب کا، اس میں تو یہ کمپٹیشن ضرور کروائیے، اس دن بچے تیاری کر کے آئیں، ٹھیک ہے، لیکن اردو کی ٹیچر اگر بیعت بازی کا کمپٹیشن نہیں کرواتی جو کہ ہے اس کے متعلقہ، تو وہ کیا کروا رہی ہے؟ آپ بیعت بازی کی ایک پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک شعر بولوں گا، اس کا جو آخری لفظ ہوگا، آخری جو حرف ہوگا، اس سے شروع ہونے والا شعر آپ نے بولنا ہے، قدغن کوئی نہیں، ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں، جو سا مرضی بول دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ الف 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 سے شروع ہونے والا کوئی شعر، ویری گڈ۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ چھوڑ دو۔ واو، خوبصورت شعر ہے بھائی، واو۔ یہ بیچاری بیمار تھی، ٹھیک ہے نا، اور ماموں نے پوچھا ہی نہیں کیا حال ہے بیٹی، ٹھیک ہے جی۔ تے ادھر چھائے لوگ زیادہ ہیں، کوئی 2-4 ادھر کر دیں، تے تے جلدی جلدی پہ تے، وہ دیکھیں وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ تیرے عشق نے نکما کر دیا غالب، کام کا تھا۔ الف
خدا کیا کرتا ہے, ویری گڈ. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ جو روح کو تڑپا دے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یہ جی آپ جیتیں گے تب اگر آپ بول دیں یہ سے. جی 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 ضرور سا جی. جولی میں ہوتے, پھر یہ آ گیا جی. اچھا اب آپ نے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ یہ کے اوپر جو ہے زیادہ اشعار بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے میں اگر یہاں پہ پڑھوں تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت, نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے, تو یہ بھی ختم ہوا, ٹھیک ہے نا. تو کافی سارے اشعار جو ہیں وہ یہ پہ, جیسے کہ ہاشمی یہ پہ ختم ہوا, ٹھیک ہے. تو کافی سارے اشعار جو ہیں نا وہ یہ پر ہی ختم ہوتے ہیں. اپنی اپنی لینگویج کا حساب ہوتا ہے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے, پھر اینڈ پر یہ آ گیا. نیکسٹ پہ چلیں آگے, ریڈیوسنگ دا ٹیچرز ورک لوڈ. یہ بات کر رہی ہے ٹیچرز کا جو ورک لوڈ ہے اس کو ریڈیوس کس طرح کیا جا سکتا ہے. کولیبوریشن, ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ. ٹیچرز مختلف معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون لے سکتے ہیں, اب اپنا ورک لوڈ کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے مراسم ٹیچر سے اچھے ہوں گے, جو پیچھے بات کی تھی ان کے ایٹیٹیوڈ سے آپ واقف ہوں, کسی سے کس طرح کام لینا ہے. یوزنگ پیئر اینڈ گروپ ورک. اب ایک ٹیچر یہ کام کر رہی ہے اور اس سے نہیں ہو رہا, کام زیادہ ہے, تو ایک اگر ٹیچر اگر وہ فارغ ہے تو اس کو ساتھ لگا لے, ٹھیک ہے. تو گروپ ورک میں پیئر بنا کر یہ کام کر لے, جلدی ہو جائے گا, ورک لوڈ کم ہو جائے گا. لمیٹنگ ان امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز. کچھ ایکٹیویٹیز ٹیچرز کی ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو لمیٹائز کیجئے, کم کیجئے, تاکہ آپ کے ورک لوڈ مزید کم ہو, آپ کے اوپر کام کا بوجھ کم ہو جائے. سیونگ اون گڈ ورک. یہ جو آپ لوگ کام کرتے ہیں ان کو سیو کیجئے. پرابلم ٹیچر کی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو سیو نہیں کرتی. فار ایگزامپل اس سال وہ میتھ پڑھا رہی تھی اور ایکسرسائز 3.1 بڑی امپورٹنٹ تھی, اس نے وہ پڑھائی اور اس کا باقاعدہ ایک پیپر بنا کے ٹیسٹ لے لیا. جب اگلے سال وہ دوبارہ پڑھا رہی تھی یا اسی سال کے دوران اور پھر اس کو ایکسرسائز کا ٹیسٹ لینا تھا, تو وہ پھر پیپر بنانے بیٹھ گئی. ٹائم زیادہ لگے گا نا, لیکن اگر اس نے وہ سیو کیا ہوتا اپنا وہ پچھلا پیپر سنبھال کے رکھ دیتی, میں نے اگلے سال بھی پڑھانا ہے, یہ میں نے نوٹس آج بنایا میں اس کو سنبھال لوں کیونکہ میں نے اگلے سال بھی اس کو استعمال کرنا ہے, میں نے یہ لیسن پلاننگ کی ہے میں اس کو سنبھال لوں کیونکہ اگلے سال بھی یوز ہونی ہے. تو جتنا کام ٹیچرز کرتی ہیں اس کو سیو کیجیے. سیو کریں گے اور اتنا آسان کام ہو جائے گا, نیکسٹ ٹائم جب وہ سیونگ کھولیں گے کہ میرا بھی یہ کام کرانا ہے تو نت نئے آئیڈیاز اور شامل کر لیں گے اس میں, اسی صفحے پہ, ٹھیک ہے. ایک پچھلا بھی سب کچھ یاد آ جائے گا, محنت کیا ہوا, اور آگے سے بھی ایک سال کا جتنا ایکسپیرینس ہوگا وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے, اور دن بدن آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ نکھرتی جائے گی. کہنے کو یہ کام بڑا آسان ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو سیو کرنا اور پھر اس کو یوز کرنا انتہائی اہم. لیجیے جی میری ورکشاپ کا اختتام ہوا. اس ورکشاپ کے متعلقہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو اوپن مائنڈیڈلی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کر دیجیے. اینی کوشچن. وما علینا الا البلاغ المبین. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.